بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 اپریل 2023 ہے۔ آج سے ٹھیک 50 برس قبل آج کے دن 1973 کو پاکستان کی پہلی براہ راست منتخب ہونے والی اسمبلی نے ایک آئین پاس کیا تھا۔ آج اس آئین کو پورے 50 برس ہو گئے اور اس سال پاکستان اپنے اس آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات منا رہا ہے۔ اس آئین کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، آڈینس کو، ناظرین کو اس اہم ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس ہو سکے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس آئین کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ 17 اپریل 1972 کو اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کمیٹی میں اس وقت اسمبلی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو نمائندگی دی گئی، اور اس کمیٹی کی جو کمپوزیشن تھی اس میں خواتین بھی شامل تھیں، اپوزیشن کے نمائندے بھی تھے اور گورنمنٹ کے بھی، اور یہ 25 رکنی کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی نے تقریباً 1 سال بہت محنت سے کام کیا، اور اس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی یہ اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے 31 دسمبر 1972 کو آن دی فلور آف دی ہاؤس پیش کی۔ جب وہ اس کی رپورٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس کمیٹی کے 17 اپریل 1972 سے لے کر 9 اکتوبر 1972 تک جو چیئرمین تھے وہ میاں محمود علی قصوری تھے۔ ان کے استعفے کے بعد پھر اکتوبر 1972 سے لے کر 10 اپریل 1973 تک اس کمیٹی کو چیئر کیا عبدالحفیظ پیرزادہ نے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس وقت رفیع رضا جو کہ اس کمیٹی کے ممبر نہیں تھے، لیکن ان کو اسپیشل انویٹیشن پر اس کمیٹی کے تمام اجلاسوں میں مدعو کیا جاتا رہا۔ اس کمیٹی نے تقریباً 38 ورکنگ ڈیز کام کیا، جس میں اس کی 48 سیٹنگز ہوئیں اور 175 ورکنگ آورز اس نے کام کیا، اور اس کمیٹی کی جو ریکارڈ اٹینڈنس تھی یا ایوریج اٹینڈنس تھی وہ 18 تھی آؤٹ آف 25۔ اور اس کمیٹی کی اور خاص بات یہ تھی کہ اس کی تمام پروسیڈنگز، تمام جو بحث تھی اس کو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ 31 دسمبر 1972 کو جب اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ یہ بل پیش کر رہے تھے تو دوران بل انہوں نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب اسپیکر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گلاس پانی پی لوں، تو اسپیکر نے اجازت دے دی۔ لیکن اس وقت پھر جو ایک ممبر تھے صاحبزادہ احمد رضا قصوری، انہوں نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ برطانوی پارلیمانی روایات میں صرف جو وزیر خزانہ ہوتا ہے جب وہ بجٹ سپیچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پانی کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کو نہیں۔ آج اگر ان کو آپ نے پانی کی اجازت دے دی تو کل کو وہ سگریٹ کا کش لگانے کا بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ اسپیکر نے اس نقطہ اعتراض کو مسترد کہا کہ یہ ایک نان سیریس بات ہے۔ تو جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو اس کے بعد پھر اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشنز ہوئیں، ڈیبیٹس ہوئیں، ڈیلیبریشنز ہوئیں، امینڈمنٹ پرپوز کی گئیں، ان کے اوپر بحث ہوئی، اور پھر فائنلی 10 اپریل 1973 کو وہ دن آن پہنچا جب اس کو منظور کر لیا گیا۔ تو 10 اپریل کو صبح 10 بجے جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس وقت اس اجلاس کی صدارت فضل الہی چودھری نے کی، اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے ایک قرارداد پیش کی کہ آج یہ آئین منظور ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں اس ایوان کے سامنے کہ تمام اراکین اس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ پر دستخط کریں تاکہ ان کو نیشنل میوزیم کا حصہ بنایا جا سکے۔ تو یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد مختلف اراکین نے سپیچز کیں، گفتگو کی، اور فائنلی جب یہ اس کے اوپر ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس وقت اجلاس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو نے کی، اور انہوں نے اپنی سپیچ کے بعد پھر اس پر رائے شماری کا کہا۔ تو 125 اراکین، اس وقت ایوان میں 128 اراکین موجود تھے، ان میں سے 125 اراکین نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ 3 اراکین نے اگرچہ مخالفت نہیں کی لیکن انہوں نے ایبسٹین کیا۔ ان 3 اراکین میں ایک تو تھے میاں محمود علی قصوری، دوسرے تھے احمد رضا قصوری، اور تیسرے تھے شاہ احمد نورانی۔ یوں یہ اہم قومی دستاویز، اہم قومی بل منظور کر لیا گیا۔ تو اگلے دن جب اس بل پر دستخط کرنے کا مرحلہ آیا تو دستخط کرنے والوں کی تعداد 137 تھی۔
اس کے باوجود 8 اراکین ایسے تھے جنہوں نے اس رجسٹر پر دستخط نہیں کیے. ان میں علی احمد تالپور، عبد الحمید جتوئی، عبد الخالق، محمود علی قصوری، احمد رضا قصوری، مخدوم نور محمد، نواب خیر بخش مری اینڈ ڈاکٹر عبد الحی بلوچ شامل تھے. اس کے بعد سیاستدانوں نے اس کے اوپر بہت پازیٹیو رسپانس دیا اور خوشی کا اظہار کیا. گورنمنٹ نے 2 دن کے لیے عام تعطیل کا اعلان کیا. جو ہمارے مشن تھے ابراڈ، سفارت خانے تھے، وہاں پر تقریبات منعقد کی گئیں. جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ لاہور آئے، مزار اقبال پر انہوں نے حاضری دی. کراچی گئے، مزار قائد پر انہوں نے حاضری دی. اسی طرح جو اخبارات تھے انہوں نے اسپیشل سپلیمنٹس جاری کیے، اور جو اپوزیشن کے سیاستدان تھے انہوں نے بھی اس اہم ڈاکومنٹ کو اڈاپٹ کیا، آن کیا، اور اس کی جو سیلیبریشن تھیں اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس طرح ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن 1973 میں جو اپروو ہوا، منظور ہوا، آج 50 سال سے اس ملک میں ایک کنسنسس ڈاکومنٹ کے طور پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.